جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہا جا رہا ہے انا کی بات تھی ورنہ پلٹ گئے ہوتے. پاکستانی سیاست میں کس قسم سے تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس آج کل ہم سن رہے ہیں تو یہ کیا منظرنامہ نیکسٹ سیاست کا بننے جائے گا، اس پہ بات کریں گے. جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے تعلق ہے آپ کا. نہال ہاشمی صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. عمر سیما صاحب ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. جمشید دستی صاحب، یہ بڑے آج کل بیانات آ رہے ہیں، بڑی رنگین ہو گئی سیاست. گیلانی صاحب کھل کے اس بار سامنے آ گئے اور میاں برادران کو کہہ رہے ہیں کہ شریف کورٹس کو وہ نہیں مانتے. تو یہ کیا ہوگا اب؟ یہ ایسی لڑائی چلتی رہے گی یا لانگ مارچ آ رہا ہے آپ کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے اور یہ آئین بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز ہے کہ ہمارے قائد نے یہ 73 کا آئین دیا اور جس کی تحفظ کی آج تک ہم جنگ لڑ رہے ہیں. میاں صاحب الیکشن میں جانے کی وہ کوشش میں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ابھی میں نے جو 4 سال میں کیا کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. پنجاب ان کے پاس ہے، مرکز میں بھی وہ ہمارے ساتھ لے. کم از کم 43 ارب روپے کے فنڈز گیلانی صاحب سے انہوں نے لیے. وہ اپنی جیب سے دیے گیلانی صاحب؟ فنڈ یہ پہلا وزیر اعظم تھا. انہوں نے تو ہمیں پنجاب میں کچھ نہیں دیا نا. اس کے بیٹا اس کا ایم پی ہے، بھائی ہے، ایک اینٹ بھی نہیں دی نا. ہم نے ان کو کمیٹیوں میں شامل کیا کہ تاکہ ایک سسٹم چلے. آج وہ جو کہے کہ جی میں آئین کا پاسدار ہوں اور فلاں ہوں، سب کچھ قوم جانتی. اب لوگ ان کے چکر میں نہیں آنا چاہتے. دوسری چیز ہے وزیر اعظم کو ایک حق ہے اپیل کا. ایک قتل کے ملزم کو بھی 3 اپیلوں کا حق ہے. چوتھی اپیل جو ہے نا صدر پاکستان رحم کی اپیل سنتا ہے. تو آج یہ کوئی بات ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے لیے اس کے پاس انہوں نے ٹائم بھی دیا ہے کہ 30 دن اس کو ٹائم ہے اور اس کے بعد اپیل کریں گے، آگے ایک فیصلہ آنا ہے. تو اب ہم کہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، فلاں کریں گے. تو بھی میں یقین سے کہتا ہوں آپ لانگ مارچ یہ کریں گے تو ہمارا سرائیکی خطوں کے جو مرحومیوں کا 64 سالہ ذمہ دار ہیں وہ تخت لاہور ہے. تو وہ لانگ مارچ میں ایک ورکر کی حیثیت سے آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ لانگ مارچ کریں گے جو یقینی طور پہ وہ تخت لاہور کو لے ڈوبے گا. ہمارے نوجوانوں کے آنکھوں میں خون ہے اور اتنی محرومی آئے مسائل ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو اب وہ کریں گے تو ہم نے پہلے بڑی کوشش کی. آپ لانگ مارچ کریں گے، وہ ادھر سے وہ لانگ مارچ کریں گے. عوام کے ایشوز پہ تو کوئی لانگ مارچ نہیں کرتا. ان کی گیدڑ بھبکیوں میں نہیں ہے کہ مسئلہ تو عوام کی ایشو پہ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات کی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. پنجاب گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. وزیر اعظم نے ان کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ چلے. لوگوں کے یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے ان کو فنڈ دیے نا کہ لوگوں کو سزا نہ ملے، پبلک کو. اب یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ الیکشن ہے، وہ الیکشن کی وجہ سے وہ اب لانگ مارچ اور بڑا پاسدار. واقعی نون لیگ اس وقت سیاست کر رہی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ 3 راؤنڈ کریں گے، پہلے وہ احتجاج کریں گے، دین استعفے دیں گے اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ کی جانب آئیں گے. تو پھر آپ واقعی اس وقت سیاست کر رہے ہیں یا اصل ایشوز کی طرف لے کے ان کو آ رہے ہیں، یا گیلانی صاحب کا جانا ہی ہر حال میں بہتری ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسما، میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس ملک کے عوام کے لیے نہ کھڑا ہوں تو اس ملک کے ساتھ غداری ہوگی. آئین کی جتنی بری طرح سے دھجے انہوں نے بکھیر دیے ہیں اور جتنا آئین کا مذاق اڑایا، وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون سے پاسداری کی سزا ان کو ملی. میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا لوگ ان کے چکر میں نہیں آئیں گے. لوگ جمشید دستی صاحب کی جو پارٹی، یہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں. کاش پیپلز پارٹی کے سارے لوگ ان جیسے ہوں جو قومی خزانے کو نہ لوٹیں. کاش ان جیسے لوگ رینٹل پاور میں ہوتے، انرجی میں ہوتے. کاش ان جیسے لوگ حج کے وزارت میں ہوتے. کاش جمشید دستی جیسے لوگ اسٹیل میں ہوتے، اسٹیل مل کے افیئرز میں. کاش جمشید دستی جیسے لوگ پی آئی اے میں ہوتے. کاش ان جیسے لوگوں کو او جی ڈی سی یا، لیکن ان کا کام تو ہے نا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، تو وہ ہر حال میں کریں گے چاہے پارٹی سے ہم بالا تر ہو گئے. ہم پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، لوگ ہمارے چکر میں نہیں، وہ تو پاکستان کے چکر میں آ چکے ہیں. لوگ تو کیا واقعی میاں صاحب کو 4 سال بعد پاکستان کی یاد آئی جو آج وہ لانگ مارچ کی؟ دیکھیں ہم 4 سال سے کریں. یہ تو پہلے دن سے ہمارے پیٹ پہ خنجر گھونپا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے گورنر راج لگایا تھا انہوں نے؟ بالکل. تو کیا کیا تھا؟ اب ہم پہ تو یہ بھی تانے ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن پہ گورنر راج لگایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. پھر یہ میاں صاحب پہ زیادتیات پہ اتر آتے ہیں. ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ ایک کام کریں، آپ حکمرانی کر. اب بھی نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہے تو اپنا نیو لیڈر آف دا ہاؤس لے کے آ جائے. دیکھیے اخلاقی بھی کوئی چیز ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا اخلاقیات بھی آپ رکھ دیں سائیڈ پہ، قانون بھی رکھ دیں، آئین اور قانون کی پاسداری. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف کورٹس لگی ہیں، شریف کورٹس لگی ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑان دیں گے. تو اب یہ پاکستان کو ہی توڑنا. یہ چاہتے فوج آ جائے، بیڑا غرق ہو جائے اس ملک کا. وہ آپ پہ بلیم کریں گے، آپ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جتنے عزت سے محبت سے، ہم تو شرافت کی بات کرتے ہیں. ہم تو زبان سے آگے نہیں گئے. یہ تو زبان سے بہت آگے جاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں یہ کراچی میں کیا کر رہے ہیں.
آج پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں پہ تشدد کرنا ذہنی. آپ آج سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دودھ اور نہر بہ رہی ہے, دودھ اور شہد. لیکن اگر دودھ اور نہریں بہ رہی, میں عمر چیمہ صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی. عمر چیمہ صاحب, میاں صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ کریں گے, احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے, عمران خان سے رابطے کریں گے, جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے کریں گے, لیکن جو آپ کی جماعت کا موقف سامنے آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے. تو پھر اپوزیشن کیسے اکٹھی ہوگی؟ جو اس وقت فرینڈلی اپوزیشن تھی, اب وہ مزاحمتی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے, تو کیسے اکٹھے کیسے ہوں گے؟ آپ اپنی تحریک چلائیں گے یا اپنی تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں آسما, سیاسی جماعتیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں یقیناً کسی کامن ایجنڈا کے اوپر, اور اس کے اندر یقیناً جب لوگ اکٹھے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ, تو اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک سکسیسفل موومنٹ کے لیے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہو. اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت کا جو ماضی کا کردار رہا ہے, اور وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی نہیں کسی اور دوسری قوتوں کے ساتھ بھی, اگر آپ دیکھیں کہ جس کسی نے بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے اور اینڈ میں آ کے میاں صاحب نے, مسلم لیگ نون نے اس کی قبر میں چھرا گھونپا ہے. انہوں نے ہمیشہ اگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لگایا تو اینڈ میں آ کے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے تمام قبیلے کو ایک طرف چھوڑ کے یہ ایک اور طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہے ایک اعتماد کی کمی بہت زیادہ ان کی سائڈ پہ. ٹھیک, اعتماد کی کمی ہے. تو پھر نہال ہاشمی صاحب آپ کیسے کریں گے؟ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے, حکومت کے ساتھ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. اسما کوئی بھی ہو, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اقتدار میں لانے کے لیے, یہ بات واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ پی 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 گورنمنٹ کی بی ٹیم ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. ناہید خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, پولیٹیکل سیکریٹری رہ چکی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی, اور درینہ ساتھی بھی رہیں. السلام علیکم ناہید خان صاحبہ. السلام علیکم جی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہیں, اصل پیپلز پارٹی کا کردار تھا, اور لیکن جو بعد کی پیپلز پارٹی دیکھی اور بعد کے جو لوگ آئے تو ان لوگوں پر آپ کو فوقیت نہیں دی گئی. لیکن اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آج میاں صاحب نے کہا کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, پیپلز پارٹی کے درینہ لوگوں سے جس میں ناہید خان ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے آسما دیدی, سب سے پہلے تو میں میاں صاحب کی بہت گریٹفل ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے لیے ان کی سوچ ایسی اور انہوں نے اتنے اچھے لفظ ادا کیے. میاں صاحب کی میں ذاتی طور پر عزت کرتی ہوں, کیونکہ جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا تھا, اور جس طرح بی بی کی شہادت کے سلسلے میں انہوں نے جو جذبات کا اظہار کیا تھا, بی بی کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جس طرح انہوں نے بات کی, میں ان کی ذاتی طور پر بہت عزت کرتی ہوں. لیکن میرا تعلق کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, میرا تعلق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہے, میرا تعلق شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ان نظریات کے ساتھ ہے جو لے کے آج تک ہم چلے آئے ہیں. میں یقیناً جو ہے یہ چاہوں گی کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے محترمہ نے میاں صاحب کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں, ان کی کنٹینیوشن موجودہ پارٹی کی حکومت کو کرنی چاہیے. لیکن میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے اتنے گہرے رشتے ہیں, میں پارٹی میں ہمیشہ رہنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی کہ میں پارٹی کے اندر رہ کے, آپ پارٹی کے اندر رہ کے آپ کہہ رہی ہیں, مجھے سمجھ آ گیا ہیں یا پارٹی کے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہیں میں ان کو فائنڈ آؤٹ پارٹی کے اندر رہ کے کروں. میں کسی اور جگہ پہ جا کر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. آپ نے بھی چلیں ان کو جواب دے دیا کہ آپ بھی بات نہیں کریں کیونکہ آپ پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, اور پارٹی کا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر حال میں آپ ان کا ساتھ دیں گی. تو پھر یہ جو گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب کے نظریات کی, اور وہ کہہ رہے ہیں بی بی کو بھی شہید کیا گیا, بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا, پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, تو پھر آپ ان کے اس موقف کی تائید کرتی ہیں کہ واقعی ہی یہ جو پھر پیپلز پارٹی کو آپ کی پارٹی, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو سزا دی گئی, باقی ایسا کچھ ہوا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی سازش ہے؟ آسما دیدی جو آپ بات کر رہی ہیں, گیلانی صاحب کیا بات کر رہے ہیں یا گیلانی صاحب کیا نہیں بات کر رہے, میں اس سے تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن میں اتنی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی واحد ایک سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ پاکستان کے غریب عوام کی بہت ساری توقعات وابستہ تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد, لیکن انہوں نے 30 سال جدوجہد کی اور پاکستان کے غریب محنت کش عوام کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائڈ رکھا. اب جو اس وقت موجودہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی قیادت ہے, جن کے پاس یا جو لوگ
पार्टी के उसको चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की बात करते हैं तो उनके उस विजन को ना भूलें जिस विजन के साथ उन्होंने सियासत की है, उस बात को ना भूलें जो उन्होंने हमेशा जो है मुल्क के अंदर सभी अदारों के टकराव की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने जुडिशरी की भी बावजूद इसके कि उनके साथ लेकिन आज की पीपल्स पार्टी इसके बरक्स अपना शायद किरदार अदा कर रही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं अपने मेहमानों से भी जानने की कोशिश करूंगी। नाहिद खान साहिबा ने भी साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं और पार्टी के अंदर रह के वो फाइट कर सकती है। पंजाब बार काउंसिल आपके बायकॉट कर रही है लॉन्ग मार्च का, इमरान खान ने जवाब दे दिया, तो फिर वाकई आप सियासी तौर पर तन्हा है नून लीग इस वक्त। हम नाहिद साहबा का बहुत इज्जत करते हैं। हमने उनको PMLN ज्वाइन करने की दावत नहीं दी।